وہی چھڑا سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھڑا سکتا ہر مصیبت سے، قسم ہے خدا۔ ان مصیبتوں سے جس کا آدمی فیصلہ کر دے تو ہو نہیں سکتی، دور وہ بھی ہو جاتی ہے، اللہ دی قسم ہے، بس اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے۔ انہیں مانا انہیں جانا، انہیں مانا انہیں جانا، انہیں مانا پر دل سے مانا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ غلامون کا بنوں میں توبہ نے بات میری، گر غلامون کا بنوں میں توبہ نے بات میری، گر غلامون کا بنوں میں توبہ نے بات میری۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی، تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا ثانی، تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا ثانی، تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ بھول سب فاصلے گننا تاریخ و سن، بھول سب فاصلے گننا تاریخ و سن، اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن، اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن، اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن۔ بھول سب فاصلے گننا تاریخ و سن، بھول سب فاصلے گننا تاریخ و سن، اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن، اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن، اب بھی ہیں شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن۔ حیات نبی محمد، حیات نبی محمد، حیات نبی محمد، کوئی کیا جانے محمد، حیات نبی محمد۔ بھول سب فاصلے گننا تاریخ و سن، بھول سب فاصلے گننا مطلب کیا ہے بھول سب فاصلے؟ تم میں سے کوئی مر جاتا ہے 2 سال ہو گئے مرنے کے بعد، آقا جی کا ایسا مت سوچو، جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تم مت کہو طریقت والے۔ موت کا قانون وہ ویسے ہی زندہ ہیں، ان کو موت نہیں ہے، موت ہم تم کو ہے۔ سارا نظام کائنات کا وہاں سے چلتا ہے۔ وہ آدم سے پہلے موجود تھے، آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ وہاں قبر ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں قبر ہے، جس کی آنکھیں کھل جائیں استغفر اللہ کہے گا، کبھی قبر نہیں کہے گا۔
استغفر اللہ پڑے گا قبر. یہ تو لوگوں کی سمجھ کے مطابق قبر کہا، یہاں تو قبر تو نہیں، یہ تو شہنشاہ دو عالم جل وگر ہیں. یہ تو سلام کا بھی جواب دیتے ہیں. ہاں سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک دیہاتی، ایک بدوی عرابی آئے، اس نے دنیا کے حساب سے کہا جیسے لوگ ہوتے ہیں اپنی سمجھ سے، اگر آپ وفات پا گئے آپ کا جسم مٹی میں گیا. کہا نبی خدا نے زمین پر حرام کیا، فرمایا نبیوں کے جسموں کو چھوئے. انبیاء زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہاں انبیاء زندہ ہوتے ہیں. صحیح حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کو آقا جب معراج جا رہے تھے، فرمایا اپنی نماز، میں جب وہاں سے گزرا تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ زندہ سے نماز پڑھ رہے تھے، آقا سے زیادہ افضل ہے. آقا زندہ نہیں ہے، موسیٰ زندہ. یہ تو آقا نے بتایا صحیح حدیث میں کہ دیکھا میں وہاں سے گزرا، جب بیت المقدس جا رہا تھا رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. آقا بھی نماز پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، انگلیوں پہ پڑھتے ہیں. ہاں یہ چیزیں صحیح ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہے یا پتہ ہے یا کچھ پتہ ہے یا تعجب ہوتا ہے، اب واللہ عالم کا ہے. کیونکہ بعض لوگ کیسے کہتے ہیں، ان کو معافی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ علم کی حقیقت تک ہر کوئی نہیں پہنچتا ہے، اتنی سمجھ سب کو نہیں ہوتی ہے. علم میں فہم میں لوگ درجات ہوتے ہیں. تو وہ باتیں کچھ ایسی ہیں، تو وہ ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے بڑی مجھ کو بوجھ لگتا ہے اس بات کا. اگر وہ زندہ ہوتے، دیکھو ایسے کہتے، اگر وہ ابھی ہوتے، وہ تو ہیں کیا ابھی ہوتے. رحمت العالمین خدا نے بنایا تو عالمین کا بنا کے عالمین پہ اگر رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ کی طفیل ہے. رحمت للعالمین، اس کیوں کہا رحمت نے؟ اس عالمین میں اگر رحمت ہے، چل رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل چل رہا ہے. اس عالمین میں رحمت وہ ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی خاص رحمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی احساس پیدا کرے اور ساتھ حواس بھی ٹھیک رکھے. جب یہ چیزیں کھلتی ہیں آدمی ایسے ہو جاتا ہے. ہاں دماغ اس کا کہیں چلا جاتا ہے، سوچ کام نہیں کرتی ہے، کیا 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 بولے کیا دیکھا، دیدہ حیرت زدہ تک تھا کیا. ایسی ایسی باتیں میں اگر کروں آپ پاگل ہو جائیں گے. آقا جی کے معاملے عقل سے باہر ہیں، عقل سے باہر. یہ عقل سے باہر نہیں، آنکھوں ایسے لگا دی، کوئی دنیا میں کیا مطلب لگا سکتا. یہ عقل سے باہر نہیں کہ پانی ایسے پلا دیا. پانی تو آسمان سے لو، زمین سے نکالو، یا اس کا کچھ سمندر کو نمک ڈال کے صاف کرو یا کچھ کرو. کہیں ادھر سے پانی پیو، ہاتھ کو ایسے کیا پانی شروع ہو گیا، چشمے جاری ہو گئے، میں کہا پانی پیو، پانی ایسے کیا پانی پیو، پانی پانی. آپ کہیں چاہوں تو میں پتھر کو سونا بنا دوں، پہاڑوں کو، لو شئت، حدیث شریف صحیح. پتھر کو سونا بنا سکتے ہیں تو ہم بھی پتھر، ہم کو سونا نہیں بنا سکتے. ہم تو یہی کہیں کہ عبادت کرتے ہیں تو صحیح بھی ہو جاتی ہے، غلط بھی ہو جاتی ہے، چھوٹ بھی جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اب ہم پتھر ہیں، آپ نے ہم کو سونا بنانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو عاجزی، ذلت، انکساری سے آپ کے سامنے پھینک دیا ہے اور آپ سے کرم مانگتے ہیں کہ مستحق نہیں، کرم کریں، بھیک دیں. ہاں بس اس کی نظر بڑا کام. دیکھا نہیں گزر نہیں تھا، ایک گزرے بکری مر رہی تھی، اس نے دودھ بھی دینا شروع کر دیا، سارے گھر کے برتن بھی بھر دیے. سبحان اللہ. وہ دم توڑ رہی تھی، کھا نہیں سکتی تھی. بڑھیا کہہ رہی تھی مرنے کے بعد کہ اس کی جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کو نہیں پتا یہ نظر کون سی نظر ہے. اس نے انہوں نے اب دیکھا اب یہ اب نہیں مرے گی. ہاں میں نہیں بھی مر جا جو تھوڑی نظر ہوئے. ہاں ہاں یہ صحیح باتیں ہیں. جن کو نہیں پتا وہ بیچارے ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ان کے جیسے تھے، ان کی تمہارے جیسے، تم کو پتا تمہارے جیسے تھے. یہ تم کفر کے کلمے کہتے ہو اگر جان کے کہو، لیکن نادان ہو تو اس لیے خدا نے کہا نادانوں کو عقل آئے ان کو غور کرنی چاہیے. قرآن میں کہا ان کو کہو میں تمہارے جیسا ہوں. تو یہ سمجھنے کے لیے کہا کہ تمہارے جیسا ہوں. ابھی تم کو پتہ نہیں چلا میں کون محمد ہوں. قرآن نے کہا کہہ دو ان کو میں تمہارے جیسا ہوں، تاکہ سوچے تم آپ ان کے جیسے ہیں نہیں ہیں. لیکن جو بے وقوف تھے نہیں سمجھے، انہوں نے کہا قرآن نے کہا تمہارے جیسے، اپنے جیسا سمجھ لیا. اور مکے میں جب روزے رکھے 41 دن تک کچھ نہیں کھایا. صحابہ نے پہلے دن روزہ رکھا، ساتھ دیکھا اب یہ افطار کر نہیں کیا، تو آپ نے افطار نہیں کیا. صاحب کہ افطار کریں تو ہم کریں. دوسرے دن بھی روزہ نہیں کھولا تو صحابہ بے ہوشی سے گرنے لگے.
پھر کیا کہا ان کو؟ ایکم مثلی، میرے مافک میرے مثل کون ہو سکتا ہے؟ تم روزہ کھولو. ادھر تو ایسے کہا، اب کیوں کہا میں یکم مثلی، کون میرے مثل ہے کسی معاملے میں بھی؟ دیکھا اس حدیث کو، انسان قرآن کو بھی دیکھے، حدیث کو بھی دیکھے، دوسری آیتوں کو دیکھے، پھر مطلب نکالے. نیم ملا خطرہ ایمان نہ بنے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. صحابہ آقا کو اپنے مثل کہتے تھے فدا ابی و امی علیک یا رسول اللہ. جب بات کرتے تھے ہم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، پھر آگے بولتے تھے. قربانی کا لفظ پہلے بولتے تھے. صحابہ ایسے تو نہیں بولتے تھے جیسے آج کل ان آیتوں کو لیتے ہیں اور ان آیتوں کو سمجھتے رہیے اور غلط باتیں کہتے ہیں. یہ خدا نے حکمت سے ایسی باتیں رکھی ہیں قرآن میں کہ میرا نبی کچھ بھی نہیں چھپاتا، نہ اپنے متعلق نہ کسی کے متعلق. یہ گہری باتیں یہ سمجھ میں آپ کے نہیں آئیں گی، ان کو چھوڑ دوں تو اچھا. بہرحال ادب یہ جو انہوں نے کہا ہم تو کرتے ہیں، لیکن ہم جب کرتے ہیں بیچ میں ہم لوگ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ کام پورا نہیں ہوتا. کام پورا نہ ہو تو پھر بات بھی پوری نہیں بنے گی. تو ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، چھوٹ بھی جاتی ہیں. نیکی کرتے ہیں، زنا بھی ہو جاتا ہے انسان سے، شراب بھی پی لیتا ہے، چوری بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے. اب یہ ساری بیچ میں یہ بھی آتی ہیں، اس سے بھی بچت بڑی مشکل ہے. لیکن آپ بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں وہ مقبول جناب کبریا. اگر وہ گہری نظر کسی پہ کر دیں سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اللہ ہی اس کو اندر یاد آتا ہے. ان کی نظر ہی ایسی، سب کچھ خود ہو جاتا ہے. تو خدا ہم ہی بیٹھتے ہی ہیں کیونکہ نظر کی کرم ہو. یہ نعتیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں سے بھیک مانگنے کے لیے کہ ہم کو وہ نظر آتے مدینے میں ہے یا ہزاروں سال کے مسافے بھی ہو تو ایسے نظر آئے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں خود ساری کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے فرمایا میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. جب انہوں نے کہا تم کو ہم ان کے سامنے ایسے، ہم کو پتہ چلے یا نہ چلے، یا جس پر کرم ہوتا ہے اس کو چل جاتا ہے جب وہ حجابات ہٹاتے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا اس بات کو غلط سمجھنا، جھوٹ سمجھنا، وہ مسلمان ہے. احتیاط کریں اس میں. کہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں. جب دیکھتے ہیں تو پھر اس میں شعر بھی بہت اچھا لگتا ہے، دیکھیں اور نہ دیکھنے دیں کیسا پردہ کیا ہے نینوں نے. کہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور جب چاہیں تو اس کو دکھا دیں. تو اسی کو اس وقت دکھا دیں، دوسروں کو نہیں دکھے گا اگر وہ حجابات اٹھائیں. یہ ایسے ہوتا ہے اور ہوا ہے، اور قسمت والوں کے لیے قیامت تک ہوتا رہے گا کہ سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ان کے سارے کام پھر بنتے، آسانیاں ہوتی ہیں. جہاں رحمت للعالمین جس کو خدا کہ وہ تو گارنٹی ہو گیا. ماں باپ بھی رحمت ہیں، استاد بھی رحمت ہیں، اور بھی رحمت کے دروازے ہیں. لیکن جو کرم اور رحمت ان کی نظر میں ساری کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ان کو مخصوص کیا ہے. اس لیے ہم یوں بیٹھتے یہاں تو بس اسی لیے بیٹھتے ہیں آ کے کہ ہمارے پر کرم کی نظر ہو جائے کہ ہوتی ہے. اس کا سبب دیکھیں، آپ جب یہاں ہو کے جاتے ہیں تو اکثر وہ دیکھیں گے کہ تازگی عبادت میں محسوس کرتے ہیں، تازگی دل میں محسوس کرتے ہیں، اور جو ان وظیفوں کو پھر زیادہ پڑھتے ہیں تو تیزی بھی آتی ہے. ہاں پھر آتے جاتے ہیں جن کو محسوس ہوتا ہے. ہر وقت تو یہ چیزیں نہیں کھلتی ہیں. آقا جی نے کہا انا ان للہ فی الدہر نفحات، زمانے میں اللہ تعالیٰ کی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں خاص فیض ہوتا ہے. اس کا یہ معنی ہے للدہر نفحات. نفحات کے معنی اللہ تعالیٰ کی خاص فیض کھولتا ہے بطفیل حضرت محمد. تو وہ گھڑیاں نصیب ہو جاتی ہوں گی کبھی یا ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اس کا پتہ ایک طرح سے چل سکتا ہے انسان اپنے زندگی میں پہلے جیسا نہیں ہو. ہاں پہلے جیسا کہ کئی اچھے کام زیادہ کر لیتا ہوں، برے کاموں کو اب اچھا نہیں سمجھتا ہوں. پھر برا ہو گیا اچھا ہو گیا، مردے کو جہاں پھینک دو، اثر میں پھینک دو، پخانے میں پھینک دو، سڑک میں پھینک دو، جہنم میں پھینک، مردہ اس کو کیا. اب اس کو امتیاز ہے، فرق نظر آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا دل پہ بوجھ ہوا، نیکی کی دل پہ رحمت آئی. پھر آج سے آگے نکلتا جاتا ہے. تو یہ دل زندہ ہوا، زندے کو احساس ہوتا، مردے کو تو نہیں ہوتا. تو یہ زندگانی جو عام زندگانی ہے، ہم تم زندہ، کافر حیوان سب زندہ ہے. حیوان کا جو خاص زندگانی ان کی نظر سے زندہ ہوتا ہے، وہ پھر زندگانی کچھ اور ہی ہوتی ہے. اس میں کچھ اور ہی دکھتا ہے، اس میں دوسری آنکھیں ہیں، عرش فرش تک دکھتا ہے. اس میں دوسرا دل ہے، اس دل میں تبدیلی آ گئی ہے، اس دل میں خدا کی جگہ بن گئی ہے، اس دل میں خدا اور محمد جلوہ گر ہیں.
حدیث میں نہیں سنا آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین آسمان میں گنجائش نہیں ہے میں سما جاؤں، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں، اور جن کے دل میں آئے انہوں نے شعر گایا اولیاء اللہ نے، یہ میں ربا تینو باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا، یہ بھی کہا، ان میں اثر بھی دیکھا کہ اکثر جو کہتے ہیں باتیں ہو جاتی ہیں، اور جو ان سے جڑتا ہے اس کو طاقت اور قوت تقوی میں آتی ہے، ہر چیز میں آتی ہے۔ تو ہم یہ جو بیٹھتے ہیں تو بہت خیال سے بیٹھا کریں، کیونکہ آپ جب نماز نہ پڑھیں جیسے مرضی بیٹھیں، ایسے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں، ہاں جی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیں پھر ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے ایسے سیدھا کرنا، رکوع کرنا، ایسے کرنا، سب سلام پھیرنا، پھر آپ ایسے کریں، پانی پئیں، یہ پئیں، بھائی کیا حال ہے، کتنے ہیں، سٹو حال ہے، چاہ تو کدو سب کچھ کریں، لیکن نماز پڑھی اب چاہ تو کدو نہیں کہنا، ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے، اب ایسے ہوئے تمہاری جان نکلی ہوئی ہو، بالکل ایسے ایسے۔ حضرت علی کو تیر لگا تھا، نکلتا نہیں تھا جسم سے، بہت مضبوط تھے، کہا جب میں نماز شروع کروں گا تو اس وقت تیر نکل جائے گا، نکال لے گا، کہ جب نماز پڑھتے حضرت علی جسم سارا پانی پانی خدا کے خوف سے نرم ہو جاتا تھا، پھر حضرت علی نماز نہیں تھی، انہوں نے تیر نکالا، آرام سے نکلتا نہیں تھا، ایسا پھنسا ہوا تھا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو دیکھا۔ ہم لوگ ایسے ہیں، بس ظاہر کھڑے ہوتے ہیں، دل تو ایسے صحیح نہیں، پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا رحم کرے گا۔ ہاں تو یہ ہے، ایسی جب آپ یہاں آتے ہیں نماز میں پابندی آ جاتی کہ اللہ اکبر کی، اب تصور خدا کے خلاص، ایسے جب یہاں آتے ہیں تصور حضرت محمد مصطفیٰ ہو گیا۔ ہاں جب تک محفل میں کوشش کریں کہ آپ کا پورا دھیان نہ جیب کو ایسے کرے، نہ بلا فائدہ ایسے کرے، نہ ایسے دیکھے، نہ جیسے کہتے بے تکلف بیٹھے، کہ آقا کہے ساری کائنات کو ایسے میں دیکھتا ہوں، کہا نا آپ نے مانا، اگر آپ اب تصور کر لیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو تصور کرتا ہوں، کے سامنے تصور کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں، تو اپنے کو پابندی میں کر دیں، جیسے نماز میں پابندی میں کرتے ہیں، ادب سے بیٹھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے جی، بس جیسے کہ بس آپ ان کے سامنے ہی، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تصور کریں، پھر آپ کو ہنسنا، بولنا، جرت سے چلنا، جرت سے دیکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آدمی ایک بادشاہ کے سامنے ہو تو سامنا ہو جائے تو سارا جسم ادب میں ہوتا ہے، ایسے بولنے میں، دیکھنے میں، حرکت میں، تو یہ تصور رکھے تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، پھر فیض زیادہ ملے گا۔ جیسے نماز میں پابندی میں آ جاتا ہے انسان، ایسے ادھر بھی تصور کیا تو اپنے کو پابندی میں سمجھ لیں کہ حضرت محمد حیات النبی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت میں جو تصور کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس دیر کے چند گھڑیے میں نے کوئی حرکت بے ادبانہ نہیں کرنی ہے، پاؤں کھلا اس کو بھی ایسے کرنا ہے، ہاں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس یہی سوچنا کہ وہ کرم سے ضرور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے۔